آخری ملاقات میری اور اس کی آخری ملاقات تھی۔ السلام علیکم دوستو، میں ایک عام سا لڑکا اور کم پڑھا لکھا لڑکا ایک لڑکی کو اپنا دل دے بیٹھا۔ اس کا نام مہرین تھا، اچھی خاصی پڑھی لکھی تھی، وہ ایک امیر گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ میں مہرین سے بہت پیار کرتا تھا، وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی، وہ بھی مجھے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ ہم لوگ روزانہ ڈھیر ساری کال پر باتیں کرتے تھے۔ میں چاہتا کہ ہمارا نکاح ہو جائے اور وہ بھی یہی چاہتی تھی۔ میں نے گھر والوں سے اپنی پسند کا اظہار کیا، میرے گھر والے راضی ہو گئے۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا، وہ بہت خوش ہو گئی۔ پھر کچھ دن ہماری بات نہیں ہوئی۔ پھر ایک روز مجھے رات کے 3 بجے اس کی کال آئی۔ میں نیند میں تھا تو فون نہ اٹھا سکا۔ پھر صبح اس کی دوبارہ کال آئی۔ فون کی گھنٹی سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا تو مہرین کا نمبر تھا۔ دوسری طرف سے رونے کی آواز آئی۔ میں بہت پریشان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت کی دعا مانگی۔ پھر اس نے کچھ دیر بعد دھیمے لہجے میں کہا، یار تیری مہرو آج سے مر گئی۔ میں نے جب یہ الفاظ سنے نا بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے اسے تسلی دی اور سمجھایا کہ یار پوری بات بتاؤ۔ روتے ہوئے بولی، میرے گھر والوں نے میری شادی میرے کزن سے طے کر دی۔ جب میں نے یہ الفاظ سنے تو میرے تو پاؤں سے زمین ہی چلی گئی۔ میری سانسیں میرے گلے میں ہی اٹک گئی، مجھ سے بولا بھی نہیں جاتا تھا۔ میں ایک زندہ لاش کی مانند ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، مہرو تم اپنے گھر والوں کو بتاؤ کہ تم اور میں ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ آگے سے بولی، میں نے اپنی امی کو بتایا مگر اس نے میری ایک ہی نہ سنی۔ آؤ تم مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں بہت پریشان ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو یہ نامناسب طریقہ ہے، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ میں نے اسے سمجھایا اور کہا، انشاءاللہ مہرو میری جان سب اچھا ہوگا۔ آج میرے گھر والے تمہارا رشتہ لینے آئیں گے۔ جب میرے گھر والوں کے آگے انہوں نے صاف صاف منع کر دیا۔ اس کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ وہ بہت روتی تھی، میری بھی یہی حالت تھی، نہ سو سکتا تھا اور نہ بیٹھ سکتا تھا، نہ کچھ کھانے کو دل چاہتا تھا، ہر وقت بے چینی، اپنے اللہ سے دعائیں مانگتا تھا، لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور ہی تھا۔ پھر اس نے شادی سے ایک دن پہلے ملنے کے لیے مجھے بولا۔ اس کے بلانے پر میں چلا گیا۔ میری حالت فقیروں جیسی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی سہیلی تھی۔ ہم لوگ طے شدہ جگہ پر پہنچ گئے۔ جب ملنے کے لیے گئے، وہ اپنے مہندی بھرے ہاتھ مجھے دکھانے لگی۔ پھر میری کیفیت کچھ یوں ہو گئی، وہ مجھے اپنے مہندی بھرے ہاتھ دکھا کر روئی۔ وہ مجھے اپنے مہندی بھرے ہاتھ دکھا کر روئی۔ میں کسی اور کی ہو رہی ہوں، وہ مجھے یہ بتا کر روئی۔ اور میں جب یہ پوچھا وہ کون ہے خوش نصیب، وہ مہندی سے لکھا نام اس کا دکھا کر روئی۔ جب جانا اس نے میرے گرتے ہوئے آنسوں کا سبب، وہ گرتے ہوئے آنسوں اپنی ہتھیلی پہ سجا کر روئی۔ اور غم جدائی سے کہیں پھٹ نہ جائے میرا سینہ، وہ خود ہنستے ہنستے مجھے ہنسا کر روئی۔ واقف تھی وہ آج آخری ملاقات سے، اس لیے وہ فقط آخری بار مجھے اپنے سینے سے لگا کر روئی۔